سربراہ پی ڈی ایم کا شاہراہ دستور پر دھرنے کی کال واپس لینے سے انکار۔ اسحاق ڈار اور رانا ثناءاللہ کی مولانا فضل الرحمان سے 2 بار ملاقات۔ وفاقی وزراء نے کہا چند دن قبل ہی ملک میں حالات خراب ہوئے، حکومت چاہتی ہے پی ڈی ایم اسلام آباد کے ڈی چوک پر احتجاج کرے۔ اعلان ہو چکا، فیصلہ اب عوام کی عدالت میں ہوگا۔ مولانا نے واضح کر دیا، کہا آج سپریم کورٹ کے سامنے پرامن احتجاج ہوگا، کارکن ایک گملہ یا پودا بھی نہیں توڑیں گے۔ اسی صورتحال پر بات کریں گے اپنے نمائندہ جاوید شہزاد سے۔ جاوید شہزاد، بتائیے گا پی ڈی ایم کی جانب سے احتجاج کیا جائے گا، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ وہاں پر؟ جی بالکل جی، آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت کی جو تازہ ترین صورتحال ہے کہ وہ آج پاکستان کا جو آئینی اور سیاسی بحران ہے اپنے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور یہ جو سیاسی صورتحال ہے آئینی تصادم میں ملک کو کہاں لے کر جائے گا، اس کا جواب بھی آج ملک اور قوم کو دونوں کو مل جائے گا۔ عدالت عظمیٰ اور عدالت عالیہ نے کپتان کو ریلیف دینے کے لیے جو آئینی طاقت ایوان اقتدار اور ایوان پارلیمان کو دکھائی ہے، اس پر پارلیمان اور حکومت بھی بھرم ہے، جو سینہ تان کر آج شارع دستور پر کھڑی ہونے جا رہی ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ توہین عدالت لگانی ہے تو لگائی جائے، پارلیمنٹ اور حکومت سپریم کورٹ کا مقابلہ کرنے کے تیار اور پرعزم دکھائی دے رہے ہیں، اور شارع دستور پر آج سیاسی میلہ لگنے جا رہا ہے۔ توہین عدالت لگنے کی ممکنہ صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومت نے بھی اپنا پلان دے دیا ہے، جبکہ پی ڈی ایم جو ہے آج پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ڈی چوک پہ یا سپریم کورٹ کے سامنے جو پلان کیا ہوا ہے دھرنے کا، اور اس پہ بھی آج بھرپور سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے۔ پاکستان اس وقت اپنی تاریخ کی ایک نازک ترین موڑ پر کھڑا ہے، جس کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں نے بھی چاروں طرف سے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ سیاسی اور آئینی بحران نے تو پاکستان کو تباہی کے دھانے پر پہنچا دیا ہے۔ سیاسی عدم استحکام اور معاشی بدحالی نے قوم کا جینا بھی درکنار بلکہ مرنا بھی مشکل بنا دیا ہے۔ پی ڈی ایم حکومت کا وجود بھی خطرے میں ہے۔ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، توہین عدالت کا نوٹس بھی جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے صورتحال بڑی دلچسپ بھی ہو چکی ہے۔ حکومت اور پارلیمان ایک ہو چکے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ بھی پرعزم دکھائی دے رہی ہے۔ سیاسی درجہ حرارت موسم کی شدید گرمی کی طرح گرم ترین ہو چکا ہے۔ ریڈ زون والوں کے لیے مولانا فضل الرحمان نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، اور وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس بھی آج طلب کیا ہوا ہے، جس میں موجودہ صورتحال کے حوالے سے اہم سیاسی فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی آج ہو رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم کو آئینی اور قانونی آپشن کے حوالے سے جو کابینہ کی کمیٹی ہے وہ اپنی تجاویز سامنے رکھے گی، جس کے اوپر وزیر اعظم منظوری کا اعلان بھی کریں گے۔ جبکہ میں آپ کو بتا دوں اس وقت پارلیمان کے سامنے، پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے، ڈی چوک کے سامنے شارع دستور کے اوپر سیکیورٹی جو ہے مکمل طور پہ الرٹ ہے، لیکن کسی بھی طور پر ابھی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ مولانا فضل الرحمان کا دھرنا کس مقام پہ دیا جائے گا۔ مولانا کے اندر صبر و تحمل کی جو صورتحال تھی وہ کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے، اور مولانا پرعزم بھی ہیں کہ میں نے دھرنا ڈی چوک نہیں بلکہ سپریم کورٹ کے سامنے دینا ہے، اور تاحال حکومت اپنا جو اصرار کر رہی ہے مولانا سے وہ کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ وزیر اعظم نے بھی بات کی ہے مولانا سے کہ مولانا آپ تھوڑا سا صبر کر لیں، کوئی مقام چینج کر لیں، لیکن مولانا کا کہنا ہے کہ میرا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، میں نے سپریم کورٹ کے سامنے آنا ہے اور میں نے دھرنا دینا ہے اور میں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا ہے۔ جی جاوید شہزاد، یہ بھی بتائیے گا کیا انتظامیہ کی جانب سے ریڈ زون میں دفعہ 144 نافذ نہیں ہے؟ دیکھیں، دفعہ 144 نافذ بھی ہے، لیکن ضلع انتظامیہ نے وزارت داخلہ جو ہے اس کے فیصلے کے ساتھ مشروط کیا ہوا ہے کہ وزارت داخلہ جو بھی فیصلہ کرے گی ضلع انتظامیہ اس کے حوالے سے اپنا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر سکتی ہے، دفعہ 144 واپس بھی لی جا سکتی ہے، لیکن تاحال اس کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ وزیر داخلہ نے بھی بات کی ہے مولانا فضل الرحمان سے، اسحاق ڈار صاحب بھی گئے ہیں ان کے پاس، لیکن مولانا مان نہیں رہے اور حکومت بھی بڑی مشکل میں پڑی ہوئی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی، MQM، مسلم لیگ نون بھی اس دھرنے میں شرکت کرنے آ رہی ہے، اور آج بہت بڑا میدان لگنے جا رہا ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے، شارع دستور پہ بھی یا ڈی چوک پہ بھی، لیکن اس کا فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے۔